بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بعد از نبی سب سے افضل علی۔ جب ہم فضیلت جناب امیر المومنین کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم کسی عام شخص سے امام کا تقابل نہیں کرتے اور امام کے زمانے کے لوگوں تک اس کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم علامہ فخر الدین رازی کی اس تفسیر میں جو انہوں نے حدیث تشبیہ کو پیش کیا ہے، حدیث تشبیہ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے جناب امیر المومنین کے بارے میں۔ مختلف الفاظ ہیں، مشہور الفاظ یہ ہیں: من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی فہمہ وإلى موسیٰ فی بطشہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر إلی علی بن ابی طالب، کہ جو چاہتا ہے کہ علم آدم کو دیکھے، حلم میں ابراہیم کو دیکھے، فہم میں جناب نوح کو دیکھے، شجاعت میں جناب موسیٰ کو دیکھے، زہد میں جناب عیسیٰ کو دیکھے، تو علی کو دیکھے۔ یعنی جناب پیغمبر اکرم نے تمام انبیاء کی عظیم صفات کو جمع کر کے کہا ہے کہ اگر وہ ایک جا دیکھنی ہو تو آپ کو یہ علی میں نظر آئیں گی۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعد از پیغمبر سب انبیاء سے بھی جناب امیر المومنین افضل ہیں۔ اور بہت سارے علماء نے آیت مباہلہ میں انفسنا و انفسکم کی جب بحث کی ہے تو چونکہ وہاں جناب امیر المومنین نفس رسول بن کے گئے ہیں، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بعد از رسول سب سے افضل جناب امیر المومنین کی ذات ہے۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں فضیلت جناب امیر المومنین تو یہ کسی زمانے سے مختص نہیں ہوتی اور خاص نہیں ہوتی، بلکہ ہر زمانے کے ہر عظیم شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نظریے کو پیش کرتے ہیں۔ بعد از نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ذات گرامی علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب خود جناب امیر المومنین نے بھی اس چیز کو پیش کیا ہے، البتہ جناب امیر علیہ السلام نے جو چیز پیش کی ہے وہ اپنے زمانے والوں کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک تو جناب امیر علیہ السلام حاکم شام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش یہ وقت نہ آتا، وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب میرا تقابل جو فلاں فلاں سے کیا جا رہا ہے۔ اور خط نمبر 28 میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی فضیلت پیش کی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اولا بالقرابت و طاعتن اولا بالطاعت، یہ خط نمبر فنحن مرتن اولا بالقرابت و مرتن اولا بالطاعت، یہ خط 28 ہے نہج البلاغہ کا۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ قرابت کو دیکھو گے، رسول کی رشتہ داری کو دیکھو گے تو بھی ہم سب سے افضل ہیں، اور اگر رسول کی اطاعت کو دیکھیں گے تو بھی ہم سب سے افضل ہیں۔ یعنی اگر آپ اس زمانے کی فضیلت کو بھی دیکھیں تو دو معیار ہیں، ہم اس پہ تفصیل میں نہیں جاتے، دو معیار ہیں جناب امیر علیہ السلام نے دوسرے حصے میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ایک قرابت رسول، مثلا سقیفہ میں قرابت رسول کو معیار بنا کے انصار پر اپنے آپ کو فوقیت دی گئی تھی اور فوقیت ثابت کی گئی تھی، تو جناب امیر علیہ السلام اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر قرابت کو دیکھو تو بھی ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اگر آپ اطاعت کو دیکھو تو بھی ہم سب سے افضل ہیں۔ یعنی ایک معیار ہے پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کے قرب کا، اور پھر امام نے آیت پڑھی کہ ابراہیم کی جس نے اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے، وہی ابراہیم کا قریبی ہے۔ اب ان دو پہلوؤں کو دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی اطاعت جیسے علی نے کی ہے ایسے کائنات میں کسی نے نہیں کی ہے، اور یہ دعویٰ ہے جناب امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں۔ فرماتے ہیں لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں نے زندگی کے کسی لحظے میں بھی پیغمبر کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو یہ اطاعت میں بھی، اور قرابت تو ہر کوئی کہتا ہے، اور خود علی فرماتے ہیں میں بچہ ہی تھا، پیغمبر مجھے اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ یہ قرابت بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہے، یہ بھی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہے۔ ویسے درجہ بندی جو ہے وہ خود قرآن مجید نے جو بیان کی ہے، اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت 247 کو دیکھیے، طالوت اور جالوت کے قصے میں طالوت کو حاکم بنایا گیا یا بادشاہ بنایا گیا یا جرنیل بنایا گیا، وہاں قوم بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی جناب اشمعیل پر اعتراض کیا کہ انہوں کو آپ نے کیوں یہ ملوکیت دی ہے اور کیوں ان کو حاکم بنایا ہے، تو وہاں جو
جو آیت الہی ہے، پروردگار کا ارشاد ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ سورہ بقرہ کی آیت 247 ہے۔ تو جناب اشمعیل نے جو کہا ہے اللہ نے اس کو اپنے کتاب کا حصہ بنایا ہے، نبی اس وقت کے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بنایا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ تو گویا بعض چناؤ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چنا ہے تو دو وجوہ سے چنا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کی وجہ سے یعنی طاقت کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے، اور علم کی وجہ سے۔ تو دو معیار ہیں کسی کی افضلیت کے، جو علم میں اور شجاعت میں افضل ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا۔ تو بعد از نبی سب سے افضل علی، یعنی اگر آپ نے فضیلت جناب امیر المومنین دیکھنی ہے تو قرآن کے اس بتلائے ہوئے اصول کو جو جناب طالوت کے لیے پیش کیا ہے، علم اور طاقت، تو وہی دیکھ لیجئے جناب امیر المومنین کی۔ اور اگر باقی نہیں تو فقط نہج البلاغہ کے کلام کو دیکھ لیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو، میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اور علم علی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا خود سمندر ہے، اور اس سمندر کے چند قطرے نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں۔ اور دوسرا جو بسطۃ فی الجسم، یعنی جسمانی طور پر جناب امیر علیہ السلام کی شجاعت ہم نے ایک الگ کتاب میں پیش کی ہے، کوئی 25 موارد۔ ایک مورد جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ساری زمین اگر میرے دشمنوں سے چھلک جائے تو علی کے دل میں اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو پشت نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ شجاعت علی دیکھنی ہے اور علم علی دیکھنا ہے تو کلام علی نہج البلاغہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ اصول جو قرآن مجید نے بتلایا ہے اس کو مد نظر رکھیے، علم کو دیکھ لیجئے اور شجاعت کو دیکھ لیجئے۔ ویسے شجاعت علی امیر المومنین کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو خیبر اور خندق اس کے گواہ ہیں، اور علم علی کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سارے بزرگوں کے یہ جملات سامنے نظر آتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ علم علی ہے اور یہ شجاعت علی ہے، اس بنا پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، بڑے اعتماد اور سکون قلب کے لیے کہہ رہے ہیں، بعد از نبی سب سے افضل میرا علی ہے۔ البتہ میں یہ جوانوں سے اور اپنے دوست احباب سے یہ عرض کروں گا کہ رجب کا مہینہ ہے تو فقط قصیدوں اور ربائیوں کی حد تک آپ فضیلت علی نہیں بلکہ قرآن سے علی کی فضیلت ثابت کیجئے، فرمان مصطفیٰ سے ثابت کیجئے، کلام علی مرتضیٰ سے فضیلت یہ ثابت کیجئے۔ اور اس کے لیے آپ پڑھیے جا کے علماء کی جو محنتیں ہیں، ابقات الانوار جا کے پڑھیے، الغدیر جا کے پڑھیے، احقاق الحق جا کے پڑھیے، اگر اردو ہی میں پڑھنا ہے تو جا کے آپ فلک النجات پڑھیے اور بلاغ المبین جیسی کتابیں پڑھ لیجئے۔ یہ علماء نے محنت کر کے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ بعد از نبی سب سے افضل ہے میرے علی۔ پروردگار اس ذات گرامی سے جڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔